رمضان المبارک کا 8واں درس، اور توفیق پروردگار کے خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن پہ عمل کر سکیں۔ ہمارا موضوع سورہ آل عمران، اور آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، ان کی پرورش، ان کی کفالت کا گزشتہ آیات میں۔ اب اس آیت میں جیسے پچھلی آیات میں اس سے 2 آیات پیچھے جس میں پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت، کہ جب فرشتے آتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دیتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو گہوارے میں کلام کرے گا، صالحین میں سے ہوگا، حضرت عیسیٰ کی صفات بھی بتائی گئی۔ اب جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام نے یہ فرشتوں کی بشارت کو سنا تو فوراً جناب مریم نے کہا قالت رب انا یکون لی ولد، کہ پروردگار میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میرے لیے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ کسی شخص نے مجھے چھوا نہیں۔ تو اب ان کے جواب میں پھر پروردگار عالم نے فرمایا قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، کہ فرمایا کہ ہاں خدا اسی طرح جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرن، اور پھر مزید اسی جملے کی تاکید کے لیے کہ اذا قضا امرن، کہ جب خدا کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے فانما یقول له، تو اسے بس کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب جب یہاں پہ کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کی حیرانگی اور حضرت مریم علیہ السلام کی یہ پریشانی ایک فطری لحاظ سے اپنی جگہ پہ صحیح تھی، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ جو کائنات خلق کی ہے یہ عالم تمام عالم اسباب ہے، ان ہر چیز کو ایک کو دوسری کے سبب سے پروردگار عالم پیدا کرتا ہے، خصوصاً پیدائش کے لحاظ سے۔ تو اب جیسے انسان کی خلقت ہے تو انسان کی خلقت کو بھی دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے لیے بھی یعنی ایک مرد اور عورت کا امتزاج لازم قرار دیا۔ تو اب جب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری، یہ بشارت دی گئی تو ان کا یہ سوال کرنا اور ان کا حیران ہونا وہ ایک فطری لحاظ سے صحیح تھا، کہ ان کا ایک سوال اور ان کا وہ حیرانگی ایک فطری حیرانگی تھی کہ پروردگار عالم، کیونکہ وہ اس بات کو ایک انسان ہونے کے ناطے اس بات کو جانتی ہیں کہ ایک جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جب تک مرد اور عورت کا امتزاج نہیں ہوگا تو تب تک ولادت نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا اپنی جگہ پہ یعنی جب انہوں نے فرشتوں نے بشارت دی تو ان کا یہ اعتراض کرنا، ان کا یہ سوال کرنا اپنے مقام پہ صحیح تھا، لیکن اسی کے ساتھ فوراً ہی خدا نے فرشتوں کے ذریعے انہیں خبر دی کہ خدا جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ بے شک یعنی یہاں پہ حضرت مریم کے اس سوال کی نفی نہیں کی کہ آپ کا سوال صحیح نہیں ہے، یعنی ان کا سوال صحیح تھا، ان کا وہ اعتراض صحیح تھا، ان کی حیرانگی صحیح تھی، لیکن یہاں پہ پھر پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی وضاحت کی کہ خدا جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی بے شک یہ عالم جو ہے، یہ کائنات جو ہے اسباب کے مرہون منت ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے تابع فرمان ہے، کہ خدا جیسے چاہے جب چاہے وہ اپنے نظام میں تبدیلی کر سکتا ہے، وہ اس کی قدرت میں ہے۔ اسی لیے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ خدا جیسے چاہے یعنی بغیر اسباب کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی بات کی تکمیل کے لیے پھر دوبارہ کہا کہ جب اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا فیکون، تو بس وہ
ہو جاتی ہے. یعنی یہاں پہ کن حقیقت میں خدا کے حتمی ارادے کا بیان ہے کہ خدا یعنی ورنہ پروردگار عالم خداوند متعال وہ ذات ہے کہ اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کام کے لیے کہے, لیکن یعنی اس کا ارادہ ہی کافی ہے. جیسے ہی اس کا ارادہ ہوتا ہے تو فوراً وہ چیز جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اسے لباس وجود عطا کر دیتا ہے, لباس وجود پہنا دیتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ یعنی پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت جو ایک غیر عادی خلقت تھی اس کا اس آیت میں تذکرہ کرنے کے بعد پھر اگلی 2 آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کون کون سے معجزات پروردگار عالم عطا کر رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور یعنی اسی کے ساتھ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو حضرت عیسیٰ کی بشارت دینے کے ساتھ ہی ان کی اس بات کا جواب دینے کے بعد وہ حضرت عیسیٰ کی وہ صفات جو علمہم الکتاب کہ اسے کتاب کی تعلیم دے گا, والحکمہ اور حکمت, یعنی کتاب جہاں کتاب ہوگی تو اس کے ساتھ حکمت کا ہونا ضروری ہے. والتوراۃ والانجیل اور اسے تورات اور انجیل عطا کرے گا. پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کے ساتھ تورات اور انجیل بھی عطا کرے گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل اور اسے رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا. اور جب ان کو بھیجے گا وہ کیا کہیں گے, انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, کہ جو یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ کہیں گے انی بے شک میں, قد جئتکم تمہارے پاس آیا ہوں, بآیۃ من ربکم تمہارے خدا کی طرف سے ایک نشانی لے کر, ایک نشانی لایا ہوں. انی اور پھر حضرت عیسیٰ کو جو معجزات عطا کروں گا ان معجزات کا تذکرہ, اور حضرت یعنی وہ حضرت عیسیٰ کی زبان کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لایا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. کیا نشانی؟ انی اخلق لکم من الطین کہ میں گیلی مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی صورت بناؤں گا. فانفخوا فیہ اور اس میں پھونک ماروں گا. فیکون طیرا بس وہ پرندہ بن جاتا ہے باذن اللہ اللہ کے حکم سے. وابرئ الاکمہ والابرص اور میں شفا دیتا ہوں. ابرئ الاکمہ مادرزاد اندھے کو, والابرص برس کے مریض. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برس ایسی بیماری ہے کہ جو تب بھی لا علاج تھی, اور آج جبکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے تو اب بھی تقریباً ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت کم دیکھنے میں آیا کہ اس کی کسی کو شفا ملی ہو. اور برس میں مبتلا لوگوں کو شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ اور تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو. فِي بَيُوتِكُمْ اپنے گھروں میں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً کہ بے شک اس میں نشانی ہے لکم تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو اب اس آیت میں پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. جیسا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ایک حدیث ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ ہر پیغمبر کے پاس کچھ نہ کچھ معجزات کیوں ہوتے تھے, کہ ہر پیغمبر کے پاس کچھ نہ کچھ معجزات, خدا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ کیوں دیتا ہے.
آپ نے وضاحت فرمائی جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو بہت زیادہ تھا، تو حضرت موسیٰ نے ایسا عمل انجام دیا جس کے مقابل میں تمام جادوگر عاجز آ گئے، اور حضرت مسیح کے زمانے میں بہت زیادہ یہ علم طب کا بہت بول بالا تھا، تو لہٰذا اور وہاں اس وقت طبیب بڑی بڑی بیماریوں کے علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی جو ان کی طب میں جس کا علاج نہیں تھا، ان لا علاج مریضوں کو شفا دینے کا پروردگار عالم نے ان کو معجزہ عطا کیا۔ اور اس کے ساتھ بے شک اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ آج بھی اگر سائنس ترقی اتنی بھی سائنس نے ترقی کر لی تو آج بھی جتنی بھی سائنس ترقی کر لے لیکن یعنی بیماریوں کے لیے دوائیں ہیں، لیکن کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو تب بھی ایسے ہی بہت زیادہ اس کا طبیب ایسے ماہر طبیب ہوتے تھے کہ جو ایسی دوائیوں سے مریضوں کو شفا دیتے تھے، تو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو لا علاج مریضوں کی شفا کا معجزہ عطا کیا، اور دوسرا اذن خدا سے مردوں کو زندہ کرنے کا، کہ وہ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ تو اب اگر یہاں یہ دیکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو خداوند متعال نے اتنے معجزات عطا کیے کہ انہوں نے یعنی ان کا ایک معجزہ کہ انہوں نے گہوارے میں کلام کیا، مٹی سے پرندہ بناتے، ڈھانچہ بناتے، پھونک مارتے تو وہ اذن خدا سے اڑنے لگ جاتا، مادرزاد اندھے کو شفا دیتے، مبروس کو شفا دیتے، اور اذن خدا سے مردوں کو زندہ کرتے، جو کچھ لوگ اپنے گھروں میں کرتے۔ ظاہرہ یہ ہر دور میں اور یہ فطرت انسانی میں ہے کہ ہر انسان کی ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے، ایک جو دوسروں کے سامنے نہیں ہوتی، اور ہر انسان اپنی انفرادی زندگی میں کچھ نہ کچھ اس کے راز یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اگر اپنے گھر میں انہوں نے کچھ جو بھی کھایا ہے، جو انجام کیا ہے، تو وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے علم پروردگار سے۔ تو لہٰذا اگر حضرت جہاں پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزات عطا کیے، تو وہیں پروردگار عالم نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام معجزات کامل شکل میں عطا کیے۔ جیسے ایک بہت یعنی ایک طویل حدیث یا طویل اسے مناظرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا سوالات بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ شام کے کچھ یہودی مدینہ آئے، یعنی رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اور ان کی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یعنی یہی حضرت عیسیٰ کے معجزات کے بارے میں سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو بہت سارے معجزات عطا کیے، تو کیا وہ سارے معجزات آپ کے نبی کو بھی عطا ہوئے؟ کہ اور پھر انہوں نے ایک ایک معجزے کا تذکرہ کیا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے کہ جو ہاتھ لگاتے تھے تو لا علاج مریضوں کو شفا مل جاتی تھی، تو کیا کوئی آپ کے نبی کا بھی ایسا معجزہ ہے کہ جس میں آپ کے نبی نے بھی ایسا کوئی معجزہ انجام دیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے تمام وہ معجزات بھی اور ان سے بڑھ کے معجزات عطا کیے۔ کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ جہاں تھا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، تو کہا کہ آپ کے نبی نے ایسا کون سا معجزہ پروردگار عالم نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قتادہ بن ربیع کا جنگ احد میں نیزہ لگنے کی وجہ سے ان کی آنکھ کا ڈیلا بالکل باہر آ گیا، تو کہا جب ان کو بارگاہ پیغمبر میں لایا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے دست شفا جیسے ہی ان کی آنکھ پہ رکھا تو پہلے سے زیادہ ان کی آنکھ روشن ہو گئی۔ تو کہا بے شک یہ جہاں تک
یہ تو رسول اللہ کے معجزات کی بات ہے، تو بے شک جو رسول اللہ کے بعد ان کے حقیقی جانشین ہیں وہ بھی یعنی فقط پیغمبر ہی فخر عیسیٰ نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو جانشین ہیں وہ بھی فخر مسیحا ہیں۔ کیا سورہ کافی میں ابو بصیر سے منقول ہے، اس نے کہا کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ فرزند رسول آپ حضرات انبیاء کے کمالات کے وارث ہیں اور آپ ان کے علوم کے وارث ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، لیکن بتاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ میں وہی کمالات دکھاؤں؟ تو وہ ابو بصیر کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات حکم خداوندی سے مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اندھو کو بینائی اور مبروس کو شفا دلا سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ابو محمد یعنی وہ کیونکہ ابو بصیر وہ خود نابینا تھے ظاہری آنکھوں سے، تو کہا میرے قریب آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں حضرت کے قریب گیا آپ نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں کو پھیرا تو کہا مدت سے میری اندھی آنکھیں جو تھیں وہ روشن ہو گئیں اور مجھے دنیا کی ہر چیز دکھائی دینے لگی۔ کہتے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن تمہیں حساب کتاب کی منزل سے باقی لوگوں کی طرح گزرنا پڑے گا۔ یعنی یہاں اس کی ایک یہ چھوٹی سی وضاحت کرتی چلوں کہ پروردگار عالم اگر دنیا میں کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا تو خداوند متعال کیونکہ خدا عادل ہے تو خدا آخرت میں اس سے بڑھ کے اسے عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر خدا ہمیں دنیا میں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو خدا نے آخرت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اس کا حصہ ضرور رکھا ہوتا ہے، تو اس لیے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ وہ اسے یعنی وہاں انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ یہاں اگر خدا نے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم اس سے بڑھ کے عطا کر رہا ہے۔ تو یہی امام علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو اسی حالت میں رہو، یعنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں رہو، لیکن پھر تمہیں قیامت کے دن جیسے باقی لوگوں کا حساب کتاب ہوگا تو ویسے ہی تمہیں بھی اس حساب کتاب سے گزرنا پڑے گا۔ اور وہ تفصیل میں اگر جائیں تو کتنا مشکل ہے حساب کتاب کے لیے، وہ میدان محشر وہاں کھڑے ہونا کس قدر وہاں کرنا ہوگا، کتنی اذیت کا باعث ہوگا۔ یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر دنیا میں ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ ایک نعمت نہیں ہے، تو پروردگار عالم نے اس نعمت کے بدلے میں ان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں دنیا میں کچھ کسی چیز میں کمی ہو جاتی ہے، اگر پروردگار عالم ہمیں کچھ نعمتوں میں کمی کر دیتا ہے تو اس پہ صبر کرنا جو ہے یہ سوچ کے کہ اس کے بدلے میں پروردگار عالم ہمیں آخرت میں عطا کرے۔ تو یہی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسے ہی رہنا چاہو تو تمہیں پھر حساب کتاب کی منزلوں سے باقی جیسے لوگ جیسے دنیا میں جو آنکھوں والے ہیں جیسے وہ گزریں گے پھر تمہیں بھی گزرنا پڑے گا، اور اگر دوبارہ نابینا رہنا چاہو تو تم نابینا بن سکتے ہو اس شکل میں کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ تو کہتے ہیں ابو بصیر کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا مولا مجھے نابینا رہنا زیادہ پسند ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو میں دوبارہ نابینا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہی واقعہ ابن ابی عمیر کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یعنی بتایا کس طرح سے امام نے میرے ساتھ وہ کیا، وہ سارا واقعہ بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کہا جس طرح دن کا ہونا حق ہے اسی طرح یہ بات بھی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام بھی وہی معجزات رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت کہ نبی معجزہ دکھاتا ہے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے کہ میں نبی ہوں، یعنی باقی لوگوں سے یعنی عام انسان کی طرح ہوتا ہے نا نبی بھی ظاہری لحاظ سے، تو کیسے پتہ چلے یہ نبی؟ یعنی خدا بند متعال کچھ خاصیتیں عطا کرتا ہے، اس میں سے ایک معجزہ بھی عطا کرتا ہے، اور امام معجزہ دکھاتا ہے اپنی نبوت کی اپنی امامت کی دلیل کے لیے کہ میں امام برحق ہوں، میں خدا کی طرف سے، کیونکہ جو امام جیسے نبی خدا کی طرف سے ہے ویسے ہی عہدہ امامت بھی خدا کی طرف سے ہے۔ تو اگر پروردگار عالم نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے تو
ऐसे ही इमामत को भी यानी जहाँ पे ये दलील कायम करनी हो कि ये कैसे पता चले कि ये इतने लोगों में से, वहाँ तो और ख़ुसूसन उस दौर में तो ज़्यादा मुश्किल था कि कैसे वो कि दूसरे वो भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं, तो कैसे पता चले। तो मोजज़ा सबसे बड़ी दलील इमाम की, और भी इमाम की जो सिफ़ात हैं वो भी दलाइल इमाम की इमामत पे ही होती है। इमाम का इल्म, इमाम की शुजाअत, ये सारी चीज़ें इमाम की इमामत पे दलील होती हैं कि इमाम मनसूस में अल्लाह होता है। लेकिन वहाँ पे उन सारी खसूसियात के साथ परवरदिगार आलम नबी को भी और इमाम को भी मोजज़ा अता करता है। और फिर इसमें कि कौन सा परिंदा था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसमें रूह फूंकते थे, तो क्या कमाल हिकमत परवरदिगार। और फिर देखें वाक़ई हकीकत में, और जब आप उलूम अहले बैत को पढ़ते हैं तो मार्फत परवरदिगार में कैसे इंसान का इजाफ़ा भी होता है और कैसे इंसान के दिल की आंखें रोशन होती हैं। कि यहाँ पे यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि मौला वो कौन सा परिंदा था जिससे हज़रत ईसा जिसमें रूह फूंकते थे और वो उड़ जाता था, तो आपने फरमाया वो चमगादड़ थी, जिसे हज़रत ईसा ने मिट्टी से बनाया, इसमें फूंक मारी तो वो हुक्म खुदा से उड़ने लग पड़ी। तो देखें यानी कि एक ऐसा अजीबो गरीब वो परिंदा है कि जिसके बारे में कितनी तफसील से माशाल्लाह से आपने तो पढ़ा भी कि नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उसकी अजीब खिलकत के बारे में बयान भी किया कि कैसे वो अजीब परिंदा है। तो बहरहाल वो चमगादड़ परिंदा था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसमें रूह फूंकते थे। और फिर इसी में ये कहा गया कि वनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको ख़बर देते थे। यानी ये भी उनका एक मोजज़ा ही था कि तुम क्या खा के आए हो, क्या तुमने अपने घर में छुपा के रखा है, ये सारी चीज़ें। तो कहा इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कि इन सारी चीज़ों में तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं अगर तुम मोमिन हो, साहिबे ईमान हो। अगर यानी बात यहाँ पे एक वाज़ेह हो गई कि अगर मोमिन नहीं है तो उनके लिए ये सारी चीज़ें, यानी बात वो होगी ना कि जब हम कबूल ही नहीं करेंगे तो निशानी तो उसके लिए बनेगी जो साहिबे ईमान है, जिसके पास ईमान होगा। अब फिर अगली आयत में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है हज़रत ईसा के का ही क्योंकि चल रहा है, व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, कि मैं तस्दीक करता हूँ, मुसद्दिक़न तस्दीक करता लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, उसकी जो तौरात में है, वाले उहिल्ला लकुम बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, यानी कि उससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई और हज़रत मूसा पे तौरात। तो कहा कि बेशक तुमने इसमें तहरीफ कर दी, उसको कुछ रद्द-बदल कर दिया, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे पास तौरात है मैं उसकी तस्दीक करूँगा। कि ये जैसे रसूलुल्लाह के लिए भी कहा गया कि आप गुज़श्ता किताबों की तस्दीक करने वाले हैं। वाले उहिल्ला लकुम बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, और मैं आया हूँ तुम्हारे पास ले ओहिल्ला लकुम, ताकि तुम्हारे लिए हलाल करूँ बाज़ल्लज़ी, बाज़ वो चीज़ें हुर्रिमा अलैकुम जो तुम्हारे अपने ही आमाल की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे जुल्म की वजह से तुम पे हराम कर दी गई हैं। वजिअतुकुम बिआयतिन मिन, और मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए निशानी लाया हूँ। फत्तकुल्लाह, बस खुदा का तकवा इख्तियार करो, खुदा से डरो, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, वो परवरदिगार, वो खुदा, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार। यानी बार बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको कि मेरा परवरदिगार खुदा है, खुदा मेरा परवरदिगार है, यानी ये जुमले ताकीद के साथ कि जब मेरा परवरदिगार खुदा है तो फिर मैं खुदा कैसे हो सकता हूँ। फ़अबुदूहु,
وہ پروردگار جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی چیز سیدھی راہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اب یہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ میں بعض وہ چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی تفسیر کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تقریباً 400 سال کا فاصلہ تھا، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ کے بھی اور ان کے بھی کئی سو سال کا فاصلہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی، اس میں توحید، اخلاص سے قلب کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی، اور آپ اسی شریعت کے پابند تھے، یعنی جہاں پہ آپ کی اپنی بھی شریعت، یعنی خداوند متعال، کیونکہ یہ صاحب شریعت نبی تھے، لیکن آپ حضرت نوح، ابراہیم اور موسیٰ پہ جو شریعتیں نازل کی گئی تھیں ان کے بارے میں بھی یعنی آپ اس کے بھی پابند تھے، لہٰذا آپ سے بھی وہی میثاق لیا گیا جو دوسرے انبیاء سے لیا گیا، اور آپ پہ خدا کی طرف سے انجیل اتاری گئی، اور اس میں نماز قائم کرنے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حرام سے اجتناب، رزق حلال، اور اس کے علاوہ حدود الہی کو بیان کیا گیا۔ البتہ انجیل میں قصاص اور حدود اور میراث کی بحث نہیں تھی اس وقت جو ان کے پاس موجود تھی، تو کہا اس میں تورات کی نسبت انجیل میں کچھ سہولیات تھیں، یا کچھ وہ چیزیں جو انہوں نے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ ایسی سختیاں جو ان کے لیے تھیں، کہ جیسے ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں تھیں، جیسے بعض چوپایوں کا گوشت یا بعض مچھلیاں جو پہلے حلال تھیں اور ان کو سزا کے طور پہ حرام کر دی گئی تھیں، تو کہا کہ وہ چیزیں پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ان پہ حلال کر دی، تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم کو کچھ ایسی چیزیں حلال کروں جو تم پہ حرام کی گئی تھی۔ تو یہاں پہ یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا تھا کہ وہ تورات اور انجیل کی شریعت پہ ایمان لائیں، تو یہاں پہ یعنی پروردگار عالم اس آیت میں جو آخر میں تاکید کی گئی کہ کیوں، اور پھر اگلی آیت میں بھی اس آیت کی تاکید کو بھی بیان کر دیا تھا کہ فلما، یعنی یہاں پہ جو حضرت عیسیٰ نے پچھلی آیت میں کہا کہ ان اللہ ربی وربکم وربکم فاعبدوہ، کہ بے شک خدا ہی، اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا، محسوس کیا ان سے کفر، ان کی مخالفت کو دیکھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی ذریعے سے یا جس طرح سے بھی، کہ ان میں سے بنی اسرائیل کے کچھ افراد ایسے تھے، کچھ گروہ ایسے تھے کہ جو گناہ پہ ویسے ہی موجود تھے اور انکار اور کجروی سے باز نہیں آ رہے تھے، تو لہٰذا انہوں نے پکار کے کہا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر اور مخالفت کو دیکھا، قال کا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا یار و مددگار بنے گا، الی اللہ یعنی خدا کے لیے، یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ میرا مددگار بنے گا، یہاں بھی یعنی بڑا یعنی ایک ایک جملہ جو ہے وہ ان کو بارگاہ پروردگار یعنی خدا کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ ربی و ربکم انصاری الی اللہ، یعنی کون ہے جو خدا کی طرف میرا یار مددگار بنے گا، یعنی کہ میرا مددگار بنے گا، یعنی بالکل کہ ان کو خدا کے مکمل طور پہ یہ نہیں کہ یہ میری طرف نہ آئے، کوئی ایسا اندر سے کوئی ایسا نہ نکالے راستہ کہ یہ مجھے خدا سمجھنے لگ پڑے، مجھے معبود سمجھنے لگ پڑے، ان کو توحید بار بار توحید کی طرف ان کو لے کے آئے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے جو حواری جو ان کے مخصوص شاگرد تھے وہ کہنے لگے انصار اللہ، ہم اللہ کے یار و مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پہ، یعنی سب ایسے نہیں تھے، یعنی سب ہی نہیں تھے کہ جن کو حضرت عیسیٰ محسوس کر رہے تھے کہ یہ کفر کر رہے ہیں یا میری باتوں سے انکار کر رہے ہیں، ان میں ایسے بھی تھے کہ جو جنہوں نے کہا نحنو
انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لائے ہیں۔ تو یہاں پہ حواری کا معنی کیا ہے؟ حواریین، حواری کی جمع ہے، اس کا مادہ حور سے ہے، جس کا معنی ہے دھونا اور سفید کرنا۔ تو کہتے ہیں کبھی کبھی یہ لفظ ہر سفید چیز کے لیے بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ سفید غذا جو ہوتی ہے اس کو بھی حواری کہتے ہیں، تو لہٰذا کہتے ہیں بہشت کی حوروں کو بھی ان کے سفید رنگ کی وجہ سے حور کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کو حواری کیوں کہا گیا؟ تو اس میں بہت سارے احتمالات ہیں کہ وہ پاکیزہ افکار والے تھے، اور وہ یعنی صاف دامن تھے، گناہوں سے پاک تھے، دھلے ہوئے تھے، اس وجہ سے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حواریین کا یہ نام کیوں رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا کام کپڑے دھونا تھا، تو اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو امام اللہ اکبر اللہ اکبر، جسے پاک رکھا ہوا تھا اور دوسروں کو بھی پاک کرنے میں کوشاں رہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ پھر انہی کی حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد حواریوں نے جب ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی ان پہ، پھر وہ بارگاہ پروردگار میں پھر ان کی دعا ربنا آمنا بما انزلتا، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا جو تو نے نازل کیا، یعنی یہ اپنے ایمان پہ دلیل، واتبعنا الرسول اور ہم تیرے رسول کی پیروی کریں، ہم ایمان بھی لائے اور تیرے رسول کی پیروی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں گواہوں کے زمرے میں لکھ دے۔ تو لہٰذا اس کے بعد ان کا یہ تقاضا کہ خدا ان کے نام شہادت دینے والوں اور گواہوں کے زمرے میں شمار کرے۔ تو کہتے ہیں یہ گواہ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں امتوں کی راہبری کرتے ہیں اور قیامت میں لوگوں کے اعمال کے گواہ ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں ایک اور مقام پہ بھی کہا گیا کہ رسول آپ خدا ان کے اعمال پہ گواہ ہے، آپ گواہ ہیں اور وہ سارے مومنین گواہ ہیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا متعال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، قرآن اور اہل بیت کا دامن صحیح معنوں میں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے۔ ربنا تقبل دعا یا اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔